بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل اسٹڈی کلاس 7 یونٹ نمبر 7 اینڈ آئی ایم ندیم اقبال عباسی. اس سے پہلے کہ اپنا ٹاپک شروع کریں، آج کی اچھی بات قرآن میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے فرما رہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ دیکھو تم میں سے بہتر عمل والا کون سا ہے. اور بہتر عمل کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ قرار دی گئی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور وہ سنت ہمارا ہماری زندگی میں ہوں گے تو کیا ہے، ہمارا وہ بہترین عمل بنے گا، آسان عمل بنے گا. اگر اس سے ہٹ کے اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو وہ آسان عمل نہیں بنے گا. تو ہم کس لیے دنیا میں آئے بچوں؟ اچھے عمل کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ اچھے عمل کرنے کے لیے. اللہ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ٹاپک ٹرانسپورٹ، لینڈ روڈس، اور اس میں کیا روڈ سب سے پہلے ڈسکس ہو گئے. آبجیکٹو: انڈرسٹینڈنگ دا ریلیٹیو امپورٹینس آف ڈفرینٹ میتھڈ آف کمیونیکیشن اسپیشلی بائی روڈس. کہ میز آف کمیونیکیشن جو ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، امپورٹینس کیا ہے. کلیئر؟ اس کی ڈسکس ہوگی انشاءاللہ کیا ہے اس چیپٹر کے اندر. ہسٹری آف دا ایولیوشن آف ٹرانسپورٹ. ٹرانسپورٹ کیسے اسٹیپ بائی یہ سسٹم آج جو آپ دیکھ رہے ہیں. شروع میں کیا لوگ پیدل چلتے تھے، روڈز نہیں تھی، ٹھیک ہے. پھر کیا ہو گیا؟ پھر کچے راستے بنے پیدل چلنے سے، پھر پکے راستے بنے. لوگ کیا کرتے تھے؟ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. اور پھر کیا اونٹوں کا پورا کارواں لے کے جاتے تھے، گٹھے گٹھے سفر کے لیے جاتے تھے دور دراز کے علاقوں کے اندر. پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا؟ کارٹ بنے، اور پھر آگے ترقی ہوتی گئی، روڈ بنتے چلے گئے، اور گاڑیاں آگے اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر بنتی چلی گئیں. تو یہ ہسٹری جو ہے نا، اس میں ساری باتیں انشاءاللہ یہ اس کے مطابق ڈسکس ہوگی. سب سے پہلے سلک روڈ سسٹم. سلک روڈ جو پاکستان کو کنیکٹ کر دیا کس سے؟ چائنا سے، ٹھیک ہے. بائی دا 3rd century BC the extensive Silk Road system was established enough to bring silk from China to Rome. ایک راستہ نہیں تھا، ایک کئی راستے تھے جو چائنا سے روم تک جاتے تھے، اور اس راستے سے چائنا سے سلک لے کے جاتے تھے. کہاں پہ؟ یورپ میں. ٹریڈر لے کے جاتے تھے، بھلے وہ گھوڑوں پہ جائیں، بھلے پیدل جائیں، بھلے کس طرح سے. کچے راستے تھے، ایک راستہ نہیں تھا، ایک روڈ نہیں تھی. کیا ہے؟ سلک روڈ سسٹم تھا جو چائنا سے کہا جاتا تھا، روم تک جاتا تھا، یورپ تک جاتا تھا. اور بعد میں یہ کہاں پہ ہوا؟ یہ سب کانٹیننٹ کی طرف آیا، اور یورپ سے کہا گیا یہ افریقہ میں گیا، ٹھیک ہے. اور اس پہ کیا سلک لے کے جاتے تھے چائنا سے، اس لیے کیا کہتے ہیں؟ سلک روڈ کہتے ہیں اس کو. It was not a single road but rather a general direction. ایک روڈ نہیں تھی بلکہ کئی راستے تھے. With many scores of tracks, it soon extended to the subcontinent and Southeast Asia. جلدی کس کی طرف ہو گیا؟ اس کا رخ کا ایک راستہ بن گیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف، اور سب کانٹیننٹ پاکستان انڈیا کے علاقوں کی طرف، جس میں بعد میں چل کے یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان کیا روڈ بنی؟ کون سی؟ سلک روڈ بنی. لیٹر جیولز، شروع میں کاٹن آتی تھی نا، لیٹر جیولز کاٹن نہیں، شروع میں سلک اور بعد میں جیولز کاٹن اینڈ ادر اسمال imperishable atom 2 were being carried. اس راستے سے کیا ہے
کس کی؟ سونے کی، کاٹن کی، اور ایسی چیزیں جو کہ خراب نہ ہونے والی، ان کی تجارت ہوتی تھی. بائی دا مڈل ایج when more stability had settled on Europe, جب کیا ہوا؟ یورپ میں اسٹیبلٹی ہوئی، یورپ ترقی کی طرف بڑھا. there was a great demand for spices, مسالوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھی. فرام ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے مسالوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. ایز ویل ایز جول فرام دا سب کانٹیننٹ، اور سب کانٹیننٹ کے جولس کو کیا ہے بہت پسند کرتے تھے. اور یہ جو سلک روڈ تھا نا، یہ کیا ہے ایک رستہ تھا یورپ اور اس کو چائنا اور سب کانٹیننٹ کو آپس میں کنیکٹ کرنے والا. پکی روڈ نہیں تھی، کچے راستے تھے جس پہ لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، یا اونٹوں پہ کریں یا پیدل کریں یا کیسے بھی کرتے تھے. کلیئر؟ ارلی روڈ ان یورپ. Initially road did not develop much in Europe. The repair of the mud track was in the hand of the village person who was supposed to use all the men to repair them on a given day or two in the years. کچا راستہ ہوتا تھا اور سارے گاؤں والے کیا اس کو مل کے کیا کرتے تھے؟ ریپیئر کرتے تھے سال میں 1 یا 2 دفعہ. مخصوص ٹائم رکھا ہوتا تھا، مخصوص تھا. کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ بات کر رہا ہوں جو یورپ میں ابتدائی روڈ بنا جہاں سے بنیاد پڑی اس کی، اور سب اکٹھے ہوئے اس راستے کو کیا کیا، اس کو کیا کیا، اس کی مینٹیننس کرتے تھے سال میں کتنی دفعہ؟ ایٹ لیسٹ 1 یا 2 دفعہ. These repair seasons generally developed into drunken phase by the end of the 18th century. ہاں پھر کیا ہوا؟ یہ کیا کہ سب اکٹھے ہو گئے سال میں 1 یا 2 دفعہ کیا ہو گیا اس روڈ کو ریپیئر کرتے تھے، اور اس کو یوز کرتے تھے کس کے لیے؟ سامان لے جانے کے لیے، لے آنے کے لیے. شروع میں کچا راستہ، کون سا؟ سلک روڈ والا، کچے راستے. پھر کیا ہو گیا؟ اس سے پھر کیا بننی؟ روڈ بننے شروع ہوئی. کہاں پہ؟ یورپ میں. اور کوئی گورنمنٹ نہیں بناتی تھی، لوگ مل کے بناتے تھے، اس کو کیا کرتے تھے؟ ریپیئر کرتے تھے سال میں 1 یا 2 دفعہ مل کر. کلیئر؟ پھر انڈسٹریل ریولوشن آیا اینڈ ٹرانسپورٹ میں کیسے ترقی ہوئی. بائی دا اینڈ آف دا 18th century when industry was beginning to develop, کیا ہوا؟ اسٹیم انجن بنا. پہلے لوگ ہاتھوں سے کام کرتے تھے، اور 18th century میں کیا بنا؟ جب اسٹیم انجن بنا. اب اسٹیم کی وجہ سے کیا ہے؟ مشینیں چلنے لگی، چیزیں چلنے لگی. تو اس سے کیا ہوا؟ انڈسٹری میں ریولوشن آیا. بہت زیادہ چیزیں بننے لگی مشینوں کی وجہ سے. پہلے تھوڑی بنتی تھی، ہاتھوں کی محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی، چیزیں کم بنتی تھی. لیکن اب کیا ہے؟ چیزیں بہت زیادہ بننے لگی مشینوں سے. تو بالکل کیا انڈسٹری میں ایک انقلاب آ گیا، چیزوں کے ڈھیر لگ گئے. جس سے کیا ہوا؟ اب چیزوں کو آگے بیچنے کی بات آئی کہ چیزیں ہمیں بیچنی ہیں. بھائی بیچنی کس طرح ہے؟ مختلف ملکوں میں. مختلف ملکوں میں پہنچنا کیسے ہے؟ اس سے کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن میں بالکل ایک کیا ہے؟ بالکل نئی چینجنگ آ گئی کہ فلاں ملک میں پہنچنا ہے کیسے پہنچنا ہے، فلاں شہر میں پہنچنا ہے کیسے پہنچنا ہے. تو یوں ٹرانسپورٹیشن میں کیا ہے؟ ترقی دی. کس نے؟ بنیاد کیا بنا؟ انڈسٹریل ریولوشن. In some places in Europe, canals were made to carry heavy goods such as coal and ore. کیا ہے؟ کینال کو استعمال کیا، نہروں کو استعمال کیا، پانی کے ذریعے کو استعمال کیا سامان لے کے جانے کے لیے. But they were very expensive to build and could go only on level ground. ایک کینال کہاں سے جا سکتی تھی؟ جہاں پہ راستہ ہموار ہو، جہاں دریا کا پانی چل رہا ہو، یا کیا ہے جہاں پہ چڑھائی نہ ہو یا اونچے نیچے راستے نہ ہو. ہاں انڈسٹریل ریولوشن سے کیا ہوا؟ روڈیں بننے لگ پڑی. انڈسٹریل ریولوشن سے کیا ہوا؟ لوگوں نے یہ سوچا کہ کیا کہ انڈسٹری کی چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے بیچنا ہے مختلف جگہوں پہ. تو یوں کیا ہوا؟ ایک ڈرامیٹک چینج آیا کس کے اندر؟ ٹرانسپورٹیشن کے اندر بھی. اور وہ جو کچے راستے کی بات تھی، پھر کچی سڑک کی بات تھی، پھر آگے چل کے پکی سڑکیں بننا شروع ہوگی. انڈسٹریل ریولوشن اس کی بنیاد بنا. ایولیوشن آف روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ. 3000 BC بیفور کامن ایرا میں کیا بنا؟ ویل بنا بیٹا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 1000 BC
2000 BC. یہ کیا بنا؟ ہارسز فار ٹریول، لوگ کیا ہے گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے. 783 میں کیا بنا؟ ہاٹ ایئر بیلون بنا، جس سے کیا ہے ایک نئی سمت کا تعین ہوا. 787 میں پھر کیا ہوا؟ ایک جیسے ریولوشن آیا اور جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اسٹیم انجن بنا. اب کیا ہے ٹرانسپورٹیشن میں اور ترقی ہونا شروع ہوگی. ٹھیک. اور 1790 میں بائی سائیکل. 1801 میں اسٹیم لوکوموٹر. اب اسٹیم کی وجہ سے کیا ہے انجن کو کیا ہے وہ اس کی وجہ سے کیا ہے انجن کو طاقت دی جانے لگی. اور 1862 میں کیا ہوا؟ پھر یہ آپ کی کارز بننا شروع ہوگی. یوں اسٹیپ وائز کیا ہوا کہ میڈیا ٹرانسپورٹیشن کے اندر کیا ترقی ہوتی چلی گئی. کلیئر؟ روڈ میں پاکستان میں روڈز کون سی روڈ ہے؟ اگر آپ ایٹلس کا پیج دیکھیں بیٹا، آپ 39 پیج ایٹلس، تو پاکستان میں روڈز اور کیسے ان کے اندر ترقی ہوئی. کہتے ہیں ٹوٹل روڈ نیٹورکس ان 2014-15 میں پاکستان میں کتنی؟ 2,63,942 کلومیٹرز. اور ٹوٹل ریلوے روٹس کتنے ہو گئے؟ 7,791 کلومیٹر. یہ بائی لائن ریلوے بھی لینڈ میں چلتی ہے. ٹوٹل پیسنجر ٹریفک بائی روڈ سے لوگوں نے سفر کیا 221.81 ملین لوگوں نے 2014-15 کی بات ہے. اور ٹوٹل پیسنجر ٹریفک بائی ریل 38.68 ملین. 221 ملین کس کے ذریعے؟ یہ روڈ کے ذریعے لوگوں نے سفر کیا. اور 38.68 ملین کس پہ کیا؟ ریل کے ذریعے. بہت تھوڑے لوگوں نے سفر کیا ریل کے ذریعے، پر اس پر روڈ کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کہ آسان ہے، اس پہ سفر کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل پیسنجر ٹریفک بائی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن 4.28. اور جہازوں پہ لوگوں نے اور کم سفر کیا. سب سے سفر لوگ کس پہ پسند کرتے ہیں؟ وہ بائی روڈ کے ذریعے. یہ آپ نے میرا 39 پیج ہے ایٹلس کا، وہ ضرور دیکھنا ہے، بڑی ڈیٹیل ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، وہ ضرور دیکھیے گا. ہائی وے اینڈ موٹر ویز. ہائی وے موٹر کیا ہوتی ہے بیٹا؟ روڈز وچ ہیو نو road crossing for many kilometers are called highways and freeways in the USA. ایسی روڈ جن میں کئی کلومیٹر کراس نہیں آتا نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہائی ویز کہتے ہیں یا فری ویز کہتے ہیں USA کے اندر. اور آٹو بانس ان کو کہتے ہیں جرمنی میں. آٹو روڈز کہتے ہیں ان کو فرانس میں. آٹو سٹراڈا کہتے ہیں ان کو اٹلی میں. موٹر ویز ان کو کہتے ہیں UK میں اور آسٹریلیا میں. ہاں، ان کے مختلف نام ہیں مختلف ملکوں کے اندر. ایسا روڈ جس کے کیا ہے کئی کلومیٹر تک کوئی کراس نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائی وے اور موٹر وے. دے انشور دا فاسٹ اسموتھ فلو آف ٹریفک، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک کیا ہوتی ہے؟ اسموتھلی چلتی ہے، فاسٹ چلتی ہے اور سیف بھی ہوتی ہے. کراس نہیں ہے، گاڑی جا رہی ہے موٹر وے سے. سفر بہت دفعہ آپ نے کیا بھی ہوگا. کلیئر؟ ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پاکستان کے اندر کون کون سی ہیں؟ جی بیٹا، یہ آپ کی سیکٹری میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سب سے پہلے کیا ہے؟ نیشنل ہائی وے پاکستان کی. کون سی ہے؟ کوشچن بھی آپ کا آگا. نیشنل ہائی وے سے 5 کے نام لکھنے ہیں آپ نے. سب سے پہلے کراچی، لاہور، پشاور اور تورخم. یہ پیج نمبر ہے آپ کا بیٹا 40 ایٹلس ضرور چیک کریے گا. اور دوسری کاغان ویلی روڈ، کراچی، پلدار، کوئٹہ، چمن روڈ. یہ آگے جاتی ہے کہاں سے؟ ایران تک جاتی ہے. اور حسن ابدال، گلگت، پنجاب، یہ آگے چائنا تک چلی جاتی ہے. کوئٹہ تفتان، یہ ایران تک چلی جاتی ہے. اور نوشیرہ، دیر، چترال. نیشنل ہائی وے کی بات کر رہا ہوں، نیشنل ہائی وے کی. ٹھیک ہے. اور
کوئٹہ زو ڈیرہ اسماعیل خان، انڈس ہائی وے اور سکر سبی کوئٹہ اور دیر اور کالام اور کوہاٹ راولپنڈی نیشنل ہائی وے اور مکران کوسٹل ہائی وے. جو آپ کا کوسٹل ایریا ہے نا، جو کوسٹل ایریا آپ کا، یہ جو کراچی والا، آگے چلتے ہیں اس کو دیکھیے گا، کراچی والا گوادر تک، ٹھیک ہے، اس کو کوسٹل ہائی وے کہتے ہیں، مکران کوسٹل ہائی وے کہتے ہیں، بیٹا اس کو کہتے ہیں. یہ پورا نیٹ ورک ہے کس کا، موٹر ویز کا بنتی جا رہی ہے اور نیشنل ہائی وے بنتی جا رہی ہے. اور چھوٹی روڈز کیا ہے، ان کو اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے. بڑی روڈز کیا کرتی ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے کہ ان کے زیادہ فائدے ہیں میرے چھوٹی روڈز کے. پھر موٹر ویز لوکیشن، لینتھ اور اسٹیٹس 2014 کی بات کر رہا ہے. سب سے پہلے نمبر M1 پشاور اسلام آباد 154 کلومیٹر کمپلیٹڈ. کون سی؟ پشاور ٹو اسلام آباد 154 کلومیٹر کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ موٹر کی بات کر رہا ہوں. دوسری ہے M2 لاہور اسلام آباد 367 کلومیٹر کمپلیٹڈ. M3 پنڈی بٹیاں فیصل آباد 53 کلومیٹر کمپلیٹڈ. M4 فیصل آباد ملتان 243 کلومیٹر انڈر کنسٹرکشن. اور M5 ملتان ڈیرہ غازی خان 84 کلومیٹر کمپلیٹڈ. M6 ڈیرہ غازی خان کاکڑ 467 کلومیٹر پلان. اور کاکڑ ٹو کراچی 280 کلومیٹر پلان M7. اور M8 گوادر پرتوڈیرو 760 کلومیٹر انڈر کنسٹرکشن. اور M9 کراچی حیدرآباد 136 کلومیٹر پلان. اور M10 کراچی ناردرن بائی پاس 57 کلومیٹر کمپلیٹڈ. پیج نمبر 40. اور یہ اسٹیٹسٹک ہے 2014 کے، کس کے؟ واٹر ویز کی لوکیشن، لینتھ اور اسٹیٹس اور نیشنل ہائی ویز کی. یہ بیٹا ضرور آپ نے دیکھنی ہے. جن بچوں کے پاس ایٹلس ہے وہ ضرور دیکھیے گا. ان کو بہت ساری ڈیٹیل ہے اس کے اندر، آپ نے ضرور دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور in Pakistan, road initially served to carry passenger and goods to the railway station. سب سے پہلے کہ پاکستان میں ریلوے اسٹیشن آپ کے روڈ سامان لے کے جاتی تھی اور پیسنجر. With the development of modern roads network in Pakistan, roads have become an important means of carrying passenger and goods over long distance. پہلے تو صرف ریلوے اسٹیشن تک جاتی تھی روڈ نا، آپ تو دور دور کے علاقوں میں کیا سامان لے کے جاتے ہیں. Today roads over serve village producers, consumers and collection and distribution care centers. اب کیا وہ گاؤں کی چیزیں، کھیت کی چیزیں کہاں تک منڈی تک پہنچانا یہ کس کے موسٹلی ہوتا ہے؟ روڈز کے ذریعے ہوتا ہے. They also serve regional markets and link the port of Karachi to other large markets like Lahore, Faisalabad, Peshawar and Quetta. Today roads carry more passenger and goods than the railway. آج کل کیا ہے، ریلوے کے مقابلے میں زیادہ سامان اور زیادہ کیا ہے مسافر وہ سفر کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ روڈ کے ذریعے. Over the years, Pakistan has achieved a significant increase in the length of road. In 1949 to 50, the total length of road in the country was 54,000 kilometers. کتنی تھی؟ 54,000 kilometers 1949 to 50. 54,000 kilometers total road کی length تھی. By 2012-13, this had increased to the 2,63,415 kilometers. اب اتنا پاکستان میں روڈوں کی لینتھ ہو گئی ہے. 12-13 کی بات کر رہا ہوں، اور کے سال 6-7 سال میں یہ اور بڑھ گئی ہوگی. The number of vehicles on the roads has also increased from 32,000 in 49 to 50 to 11.6 million in 2012 or 2013.
32,000 سے 11.6 ملین تک چلی گئی ہیں. اور ٹائپس آف روڈ میں بیٹا کون سی آتی ہے؟ ولیج روڈز ہیں، ڈسٹرکٹ روڈ ہے، موٹر ویز اور ہائی ویز ہیں. موٹر ویز آر the design to produce quick transport, avoiding the problem of traffic jams. Motorways do not pass through settlement. یہ کیا ہے؟ آبادی کے اندر سے نہیں گزرتی، but link via overhead bridges and underpasses. underpasses اور کیا ہے؟ overhead bridges کے ذریعے لنک کرتی ہیں چھوٹے شہروں کو بھی. The government has planned to construct a number of motorways. گورنمنٹ کا منصوبہ ہے بہت سے موٹر وے بنانے کا. The North Islamabad motorway M1 M2 2367 kilometer was the first motorway in Pakistan and was completed in 1997, جس کا نواز شریف صاحب نے افتتاح کیا تھا پرائم منسٹر نے. The Islamabad Peshawar M1 154 kilometer and Pindi Bhatia Faisalabad M3 52 kilometer motorways has also been completed. یہ کیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اور highways are the main link road between the major cities of Pakistan and therefore play a vital role in the carrying passengers and goods. ہاں کون سی؟ highways. The National Highway Authority is the organization responsible for the constructing new highways and maintaining them. کہ ہائی ویز کو بنانا، اس کو ریپیئر کرنا، یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ نیشنل ہائی وے کے ذمہ ہے. دا اولڈسٹ ہائی ویز ان پاکستان وچ واز بلڈ بائی شیر شاہ سوری نے بنائے تھے. یہ سب سے پہلے ہائی وے بنایا تھا پاکستان کے علاقے میں. ان دا 16th century is the Grand Trunk Road, جس کو GT روڈ کہتے ہیں. It turned from Peshawar to Lahore. Most of the highways in Pakistan run parallel to railway routes on both sides of the river Indus. river Indus کے کیا ہے؟ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہماری ریلوے روٹ کے ساتھ زیادہ چلتی ہیں. These roads connect the major cities of Pakistan with Karachi, its main seaport, اور شہر کراکرم, which start at Hassan Abad and end at the Khyber Pass. Khunjarat Pass not only provide the link between the northern area Gilgit, Hunza, Skardu, Ezda and the rest of the countries. ہماری کیا امپورٹنٹ روڈز میں سے ایک تو ہوگی نا وہی آپ کی یہ جو ہماری چائنا سے پاکستان کو روڈ ملاتی ہے، سلک روڈ جو کہتے ہیں، کراکرم ہائی وے کہتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ روڈ کون سی ہماری پاکستان انڈیا کو آپس میں لنک کرتی ہے. ایک امپورٹنٹ روڈ کون سی ہماری پاکستان کو افغانستان سے لنک کرتی ہے. اور ایک امپورٹنٹ روڈ کون سی ہوگی ہماری پاکستان کو کس سے؟ ایران سے لنک کرتی ہے. تو پورے ملک کے اندر میں بیٹا ایک نیٹ ورک ہے روڈز کا، اور یہ کیا ہو گیا؟ روڈز کے اندر ترقی ہو رہی ہے بنسبت ریلوے کے. روڈز پہ لوگ زیادہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ کنویننٹ ہے یہ، اور کیا کرتا ہے اس سے ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا آسانی رہتی ہے. روڈ چھوٹے شہروں میں جاتی ہیں، بڑے شہروں میں، ٹاؤن میں جاتی ہیں، ولیج تک جاتی ہیں، تو لوگوں کے لیے آسانی رہتی ہے اپنی ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے. کلیئر؟ دین پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور. پاکستان چائنا بنا رہے ہیں، گوادر کی پورٹ کو بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اپنا ایک، اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں روٹس ہیں اسکیپ ہے وایا کوئٹہ، لینتھ 2674 کلومیٹر. اب چائنا کو فائدہ ہے کہ پاکستان کی جو گوادر پورٹ بنے گی اس کے لیے وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، اور اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہے. اور پاکستان کیا ہے؟ اس کو کیا کرتا ہے؟ ایک راستہ دے رہا ہے کہ یہاں آئے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے مختلف روڈ بنانا چاہتے ہیں جہاں سے ان کا سامان آئے جائے. اس میں پاکستان کے شہروں کا بھی فائدہ ہے، پاکستان گورنمنٹ کا فائدہ ہے، پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہے، ہر لحاظ سے پاکستان کا فائدہ ہے. اس میں سے ایک روٹ ہے روٹ 1 جو ہے وہ وایا کوئٹہ گزرتا ہے، اور لینتھ اس کی ہے 2674 کلومیٹر. بیٹا یہ پیج 40 ہے اسکول ایکسپریس کا، اس پہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے بیٹا اس کو، ٹھیک ہے. اور روٹ 2 جو ہے نا وایا انڈس ہائی وے، لینتھ کتنی ہے؟ 2756 کلومیٹر. کس کی بات کر رہا ہوں؟ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈورز کی. اور روٹ 3 وایا موٹر ویز، لینتھ 2751 کلومیٹر. اور روٹ 4 لینتھ لانگ ٹرم الائنمنٹ
لینتھ اس کی ہے 2442 کلومیٹر. پیج نمبر 40. اس پہ ضرور آپ نے دیکھنا ہے بیٹا. اس کے مختلف روٹ ہیں, 1 2 3 4 روٹس ہیں جو آرمی آف پاکستان کے سارے بڑے شہروں کو آپس میں لنک کرتے ہیں, ان سے گزرتے ہیں. اور یہ چائنا بنا رہا ہے, اس میں کام ہو رہا ہے, کچھ ہو چکا ہے, کچھ ہو رہا ہے, بڑی تیزی سے اس میں کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور پاکستان کے لیے بہت افیکٹو ہے یہ سی پیک کا منصوبہ. کلیئر. دین گروتھ ان نمبر آف وہیکلس اینڈ روڈز اینڈ ہائی وے. پاکستان کے اندر پیج نمبر بیٹا آپ کا 35 پیج ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے پاکستان میں کیسے ترقی ہوئی, کس کے اندر گروتھ ان نمبر آف وہیکلس اینڈ روڈز اینڈ ہائی ویز. ہاں یہ دیکھیے گا بیٹا, ٹرکس, بسز اور کارس, موٹر بائکس ایٹسٹرا. آپ دیکھ لیں ٹرک اور بسز کے اندر کیا ہے انکریز, کیا ہے وہ کم ہوا, لیکن کارز اور موٹر بائکس کے اندر انکریز کیا ہے بہت زیادہ ہوا وقت کے ساتھ ساتھ. کیوں زیادہ ہوا کہ ہر بندے کی خواہش, لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جب بڑا ہے تو ہر بندے کی خواہش کہ وہ اس کے پاس اپنی گاڑی ہو, ٹھیک ہے, اپنی گاڑی پہ سفر کرنا چاہتا ہے. اور ایٹ لیسٹ ہر بندے کی خواہش کار میں لے لو, کار ان موٹر بائک ہر ایک کی خواہش ہے ضرور لے لیں. فرام 1970 to 2006 the increase in transport in Pakistan has been impressive. Car, jeep increased from 1,41,746 to 40,96,780. یہ 1 لاکھ سے 14 لاکھ تک چلے گی کہاں آپ کی کار. 1970 سے 2006 کی بات کر رہا ہوں, اب تو اور بھی زیادہ ہوگی ہوں گی. ٹیکسیز گئی ہیں بیٹا 12,819 سے 1970 میں کتنی تھی 12,819 اور 2006 میں کتنی ہوگی 96,968. بسز فرام 21,600 to 1,92,753 اور ٹرکس تھے 42,003 to 2,08,347. اور موٹر سائیکل بہت زیادہ انکریز ان کے اندر ہوا ہے, یہ تھے 1,06,033 اور اب کتنے ہوگے 30,83,558. اور اب 2006 کی بات جو میں کر رہا تھا, اب جو 2020 ہے اب موٹر سائیکل اور بھی کاریں بہت زیادہ ہوگی. تو کیا ہو گیا ٹرکس اور بسز کے مقابلے میں کیا ہے کارز اور موٹر بائکس کی ہر دور میں کیا ہو گیا اور بڑی ان کی بہت زیادہ ہوگی, ان کی تعداد زیادہ ہوگی. کیوں کہ ہر بندے کے پاس کیا لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لائف بڑھا اور ہر بندے کی خواہش ہے اس کے پاس اپنی کیا ہے پرسنل کار یا اپنے پرسنل سواری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ بسز کا سفر مشکل اور عام پبلک ٹرانسپورٹ سفر مشکل, ہر آدمی سہولت چاہتا ہے, اس لیے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اس کے پاس اپنی گاڑی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہے یہ آپ کی یہ ہائی ویز ہیں اور دوسرے کون سی روڈز ہیں. اب ہائی ویز کیا ہوگی وہ بڑی بیٹا وہ زیادہ ہوگی. اب ہائی ویز کا رواج ہے, موٹر ویز کا, ہائی ویز کا, اور عام روڈ جو ہے نا ان کی کنسٹرکشن کم ہو رہی ہے. اس گراف کو آپ دیکھیے گا بیٹا کہ کیا ہو گیا, عام جو روڈز ہیں اس کا گراف نیچے آ رہا ہے اور ہائی ویز اور موٹر ویز کا گراف کیا ہو رہا ہے وہ اوپر جا رہا ہے. کلیئر. تو پاکستان میں ہائی ویز کیا ہو رہی ہیں زیادہ ہو رہی ہیں اور موٹر ویز کیا ہو رہی ہیں ان کی کیا ہے زیادہ ہو رہی ہیں, اور عام روڈز کیا ہو رہی ہیں کم ہو رہی ہیں, کیونکہ زیادہ سہولت ہے ہائی ویز کے اندر اور کس کے اندر موٹر ویز کے اندر. یہ لانگ ڈسٹینس کے لیے بھی ہے اور کس کے لیے سامان لے جانے کے لیے پیسنجر کے لیے آرام دہ ہے زیادہ بنسبت کیا ہے عام روڈوں کے, اس لیے اس کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے. کلیئر. پھر یوز آف روڈ اینڈ ریلوے فار موومنٹ آف فرائٹ اینڈ پیسنجر کو لے جانے کے لیے روڈز کتنی استعمال ہوئی. پیسنجر ملین کے اندر کتنے لوگوں نے سفر کیا اس میں. یہ دیکھیے گا بیٹا آپ پیج نمبر آپ کا 35 ہے اور اس میں پیسنجر سب سے پہلے دیکھیے گا 1990 میں کتنے آلموسٹ 1,25,000 کے قریب لوگوں نے کیا سفر کیا, کس کے ذریعے, روڈ کے ذریعے. ہاں,
اور اسی کے برعکس کمپیئر کر ریلوے، اور ریلوے بہت لوگ تھوڑے لوگوں نے سفر کیا. اور پھر 1995-96 میں کتنا ہو گیا؟ آلموسٹ 1,50,000 سے پلس ہے، 1,51,000 کے قریب. ٹھیک ہے. اور 2001 میں آ گیا، پین اور 35 پہ آپ کے سامنے گراف بنا ہوگا بیٹا. یہ 2 لاکھ سے زیادہ فگر چلا گیا آپ کا کب؟ 2001 میں. اور 2005-06 میں کتنے؟ آلموسٹ 2,40,000 کے قریب لوگوں نے سفر کیا. کس پہ؟ روڈ کے ذریعے سفر کیا. اور اسی کے برعکس آپ دیکھیں ریل سے اگر اس کو کمپیئر کریں، اور ریل میں لوگ بہت کم سفر کرنا پسند کرتے ہیں، اور ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے ریل. کیا ریل کا سسٹم اور روڈ کے سسٹم میں کیا بہت ترقی ہوتی جا رہی ہے. اور فرائٹ سامان میں دیکھیے گا کتنا لے کے گئے 1990s، اور اس میں دیکھیے گا 1991 میں یہ ملین ٹنز کے اندر آلموسٹ یہ 45 ملین ٹنز کے قریب 1990 اور 91 میں. اور اسی کے برعکس آپ اسے کمپیئر کرتے ہیں ریل کے ساتھ، وہاں کتنا تھوڑا سامان گیا. حالانکہ اسے زیادہ جا سکتا ہے، ریل تو بڑی ہوتی ہے. اور 1995-96 کے اندر جی یہ کتنا جی آلموسٹ 80,000 ملین ٹن سامان کی کیا ہوئی؟ ترسیل ہوئی. کس کے ذریعے؟ روڈ کے ذریعے. اور 2001 میں کتنا گیا جی؟ 1 لاکھ سے اوپر چلا گیا، 1,10,000 آلموسٹ 1,05,000 7,000 آلموسٹ اتنا چلا گیا. ہاں، ملین ٹن سامان کی کیا ترسیل ہوئی؟ کس کے ذریعے؟ روڈز کے ذریعے. اور 2005-06 کے دوران کتنا ہو گیا؟ اس کی کیا ہے سامان کی ترسیل اور بڑی، آلموسٹ 1,000 کتنا 1 لاکھ اور 20,000 سے کم ہے کچھ، 1,18,000 آلموسٹ اتنا چلا ہے. تو ٹھیک ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کس کے لیے؟ روڈز کے ذریعے. اور سامان لے جانا لے آنے کے لیے آسان ذریعہ کون سا ہے؟ روڈز ہیں. سو روڈز بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی زندگی کے لیے. یہ شہروں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں، ان کے بہت زیادہ فائدے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے. ایڈوانٹیجز آف روڈز، روڈز کے کیا فائدے ہیں؟ ہاں جی، اب کوشچن آپ کو آ جائے واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف روڈز، روڈ کے کیا فائدے ہیں؟ تو روڈز کیا ہے بیٹا؟ روڈ ٹرانسپورٹ ایڈوانٹیجز. Road can go right up to the source of the goods, for example farms, factories, etc. فارم سے سامان لانا ہے یا فیکٹری سے سامان لینا ہے، روڈ ایگزیکٹ وہاں فارم تک فیکٹری تک جائے گی، وہاں سے سامان اٹھانا آسان ہو جائے گا. They connect smaller destination to the main outlets such as airports, ports and railway stations. ہاں، عام چھوٹے علاقوں سے کہاں تک لے کے جانا؟ ڈائریکٹ پورٹ تک لے کے جانا، ریلوے اسٹیشن تک لے کے جانا، ایئرپورٹ تک لے کے جانا. روڈ الاؤ لائف سیونگ وہیکل سچ ایز ایمبولینس اور فائر انجن ٹو اسپیڈ اپ. بہت سارے فائدوں میں 2-3 فائدے لکھے ہوئے بیٹا کہ کہیں آگ لگ پڑے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو روڈ بہت افیکٹو ہے وہاں پہ فوراً پہنچنے کے لیے. کلیئر؟ اور بھی بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں بہت سارے آپ. اور ڈس ایڈوانٹیج آف دا روڈ ٹرانسپورٹ، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ہاں جی، ان ریموٹ ایریاز، دور دراز کے علاقوں میں اسپیشلی ماؤنٹین ریجن کے اندر روڈز کین بی بلاکڈ اینڈ لینڈ سلائڈ. جیسے آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سنو فال ہوتی ہے، فلڈز آتے ہیں اور روڈ کیا ہو جاتی ہے؟ بلاک ہو جاتی ہیں. آلسو very heavy or large loads cannot be conveniently carried by roads. آرام سے بہت زیادہ وزنی چیزیں وہاں نہیں لے جا سکتے. There are more chances of casualties on road. وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ روڈ کے اوپر. 1 person on average is killed on every 3 kilometer of national highway every year. اگر ایوری ایئر کے آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں نا تو ہر 3 کلومیٹر کے بعد ایک آدمی مارا جاتا ہے نیشنل ہائی وے کے اوپر، ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے. تھرو آؤٹ پاکستان، پورے پاکستان میں اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ 4 lakh people are seriously injured or killed each year in the motoring accident. موٹر ایکسیڈنٹ ہوا اور آلموسٹ 4 لاکھ آدمی یا مرتے ہیں یا وہ زخمی ہوتے ہیں سیریسلی.
Half of these are males aged 15 to 44 years. ان میں زیادہ کیا ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں 15 سے 44 سال کے لیے. The cost of these in medical and other care is estimated at $100 billion a year. اس سے خرچہ کتنا آتا ہے؟ 100 بلین کیا آتا ہے؟ خرچہ آتا ہے ہر سال ان کے علاج معالجے پہ اور ریسکیو کرنے کے اوپر. In Karachi alone, in the first 7 months of the 2008, 356 people were killed. 356 بندے مر گئے in car accident and 550 was seriously injured. اور 550 کیا ہو گئے؟ seriously injured ہوئے. ابھی کیوں ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ؟ These reasons are largely inexperienced drivers. ڈرائیور ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اینڈ ڈسریگارڈنگ فار ٹریفک لاز، اور ٹریفک لاز کی پابندی نہیں کرتے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. نقصان بھی بہت ہوتا ہے، اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کسی چیز کو صرف نقصان کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ روڈس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، نئی سی نئی روڈیں بن رہی ہیں، لوگ موسٹلی سفر کرنا پسند کرتے ہیں روڈس کے ذریعے. کلیئر؟ اور کوشچن ہے نیم اینی 5 نیشنل ہائی ویز آف پاکستان. پاکستان کی کوئی سے 5 نیشنل ہائی ویز کے آپ نے کیا ہے نیم لکھنے ہیں. کلیئر بیٹا؟ ڈن؟ ہاں جی. تو کیا ہے آپ کا، کہاں سے ہوا آپ کا لیسن اسٹارٹ بیٹا؟ یہ سلک روڈ ایولیوشن اور یہ لینڈ روٹس روڈز آگے. انڈرسٹینڈنگ ہے آپ ریلیونٹ امپورٹنٹ ڈفرینٹ میتھڈ آف کمیونیکیشن اسپیشلی بائی روڈس. ٹرانسپورٹیشن کے روڈز آپ نے اس کی اہمیت پڑھی اس کے اندر. ہسٹری ادر ایولیوشن آف دا ٹرانسپورٹس کی ہسٹری میں کیا ہے، سب سے پہلے روڈ کیا بنی؟ وہ کچا راستہ سلک روڈ والا، ٹھیک ہے، وہ BC میں جہاں سے سلک لے کے جاتے تھے یورپ میں مختلف علاقوں کے اندر. بعد میں یورپ میں کیا ہے کچی روڈیں بننا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، وہاں سے ابتدا ہوئی. انڈسٹریل ایولیوشن ہے یورپ میں، چیزیں بیچنی ہیں، اب نئے راستے تلاش کرنا ہے، پھر اور ٹرانسپورٹیشن میں ترقی ہوتی چلے گی. ایولیوشن اب کیا ہے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹیشن کے اندر کیا ہے، پہلے ویل بنا، پھر لوگ گھوڑوں پہ بھی سفر کیا لوگوں نے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا یہ سائیکل بھی بنا، پھر گاڑیاں بننا شروع ہو گئی، بات کہاں سے کہاں چلتی جا رہی ہے. پھر روڈ ان پاکستان میں کیا ہے روڈز کا سسٹم، یہ ایٹلس پہ ضرور چیک کرنا بیٹا میں دیکھیے گا. اور پاکستان کی نیشنل ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں اور اس کی ڈیٹیل. پھر ہائی ویز پاکستان نے پاکستان نے چائنا کے ساتھ اکنامک کوریڈور بنایا ہوا ہے، اس کے 4 روٹس پاکستان نے بنائے ہوئے ہیں، کچھ کمپلیٹ ہیں کچھ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. پھر گروتھ ان نمبر آف وہیکلس کی تعداد کیا ہے بہت زیادہ بڑی ہے. کار اور موٹر بائک کی کیوں بڑی ہے کہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لائف کیا ہو گیا، بڑھ گیا. ہر بندہ اپنی گاڑی اپنے موٹر بائک رکھنا چاہتا ہے، خواہش مند ہے اس کا. پھر کیا ہے کہ عام روڈس کیا ہوتی ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور موٹر ویز ہائی ویز کیا ہوتے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ پیسنجر لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں کس پہ، روڈ سے بنسبت کس کے ریلوے کے. ایسے سامان زیادہ لے کے جاتے ہیں لوگ کہاں سے، وہ کس کے ذریعے، وہ روڈ کے ذریعے، کیونکہ آسانی ہے فیکٹری سے چیز کو اٹھانا اور مارکیٹ سے چیز کو اٹھانا. کیونکہ اگر آپ ریل پہ لے کے جائیں گے تو ڈائریکٹ ریل اسٹیشن تک سامان پہنچانا پڑے گا اور پھر ریل وہاں پہ کیا ریل پہ سوار کرنا، اس چیزیں اپنے رکھنی ہے. لیکن یہاں پہ کیا آسانی ہے، فیکٹری سے چیز ٹرک میں لوڈ کی آرام سے اپنی منزل پہ لے گیا. اور کیا کھیت سے آرام سے لوڈ کیا سبزی یا فروٹ کوئی چیز اور آرام سے مارکیٹ تک لے گیا. یہ آسانی رہتی ہے، اس لیے لوگ کیا ہے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو. پھر روڈ کے فائدے ہیں کہ فارم سے فیکٹری سے چیزیں اٹھانی آسان، اور ایئرپورٹ پورٹ سے کنیکٹ کر دیتی ہے روڈ آپ کی. لائف سیونگ جو گاڑیاں ہیں آپ کی، چاہے وہاں پہ آپ کے وہ ایمبولینس ہوں یا آگ بجھانے والے انجنس ہوں، ان کے پہنچنا آسان. اس کا نقصان ہے کہ اس میں کیا ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کیئر لیس کی وجہ سے ہوتے ہیں. احتیاط کریں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر لاسٹ پہ آپ کا کوشچن تھا کہ آپ نے موٹر ویز بائک کے کیا ہے نیم لکھنے. کلیئر؟ کوئی بھی کوشچن ہو، بڑا سمپل سا کوشچن ہے، سمپل سا ٹاپک تھا روڈس کا. بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں اور امید ہے کہ آپ جو ڈیٹیل سے پڑھیں گے بہت سی چیزیں آپ کو اور سامنے آ رہی ہے. ایٹلس بھی دیکھیے گا، بک پہ اپنی بھی دیکھیے گا ضرور. کوشچن کوئی بھی ہوا تو میں انتظار کروں گا آپ کے کوشچن کا. ضرور پوچھیے گا میرے سے. آپ پوچھیں گے تو آپ کو پوچھنے کا فائدہ، میں بتاؤں گا مجھے بتانے کا فائدہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ مے یور شیڈو نیور بی لیس. اللہ آپ کو صحت مند رکھے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.